اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 42، جز اما پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ انشاءاللہ ہم لفظ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یسألونک، یسألونک، یسألونا اور کا دو الگ الگ ورڈز ہیں، لیکن ہم اس کو 4 الگ الگ حصوں میں بریک کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم پہلے اس کو ورڈ کو بریک کر دیتے ہیں۔ یا سین حمزہ لام ایک ورڈ ہو جائے گا، یا الگ ہو جائے گا، اونا الگ کر لیں گے اور کا کو الگ کر لیں گے۔ اب ہم ایک ایک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یسألونا، پہلے یسألونا جو ورڈ ہے فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو امپرفیکٹ مضارع کہا جاتا ہے۔ اب یسألونک یا سے شروع ہو رہا ہے، اور یہی پہچان ہے امپرفیکٹ یعنی مضارع کی، کہ مضارع ہمیشہ یا تا الف نون یتان میں سے کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ یا تا الف نون کو ملا کر یتان کہا جاتا ہے۔ اب یتان کیا ہے، ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں۔ یا کا ترجمہ ہوگا وہ، تا کا ترجمہ ہوگا تم یا پھر وہ، الف کا ترجمہ ہوگا میں، اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم۔ ایک مرتبہ ہم نے ریویژن کر لیا تاکہ بات دوبارہ سے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یسألونہ کا چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہوگا وہ۔ اب ہم آتے ہیں اونا کی طرف۔ اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اونا جب بھی آئے گا تو ہم ترجمہ سب کا کر دیں گے، all کا کر دیں گے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، یعنی بہت سے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یا وہ، واو نون سب، درمیان میں رہ گیا سین حمزہ لام۔ سین حمزہ لام ہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 129 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، 129 مرتبہ سین حمزہ لام ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سألہ کا مطلب ہوگا سوال کرنا، ٹو آسک، ٹھیک ہے، ٹو کویشچن۔ تو یہاں پر اگر ہم پورے ورڈ کا ترجمہ کریں فعل مضارع کا، یا وہ، واو نون سب، سألہ سوال کرتے ہیں، وہ سب سوال کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس سے سوال کرتے ہیں، تو کس سے سوال کرتے ہیں، یہاں پر آ رہا ہے کا یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ ضمیر متصل مفعول یعنی آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، مفعول کے طور پر آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ ڈیٹیل دے رہا ہے۔ ڈیٹیل ان دا سینس کہ اگر ہم سوال کریں کہ کس سے سوال کرتے ہیں تو ہم نے کچھ جواب دینا ہوگا، اس کی ڈیٹیل دینی ہوگی۔ آپ سے سوال کرتے ہیں تو کا ترجمہ ہوگا آپ، یو، اور یہ کا کس کے لیے آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ سے وہ سب سوال کرتے ہیں۔ تو کا یہاں پر آبجیکٹ ہے یعنی کہ مفعول ہے۔ یا وہ، واو نون سب، سألہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یہ کا اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں، ان۔ ان یہاں پر حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے۔ ان کا ترجمہ ہوگا اباؤٹ، بارے میں، یا سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے، اباؤٹ بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کا ترجمہ بارے میں یا اباؤٹ یا متعلق یا اباؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متعلق بارے میں۔ تو ان بارے میں، ان حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے۔ ان ہمیشہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، کیونکہ نام ہی اس کا حرف جر ہے تو جر کر دیتا ہے، یعنی کہ جینیٹو کیس میں لے آتا ہے۔ تو ہمیشہ جو بھی حرف جر ہوں گے وہ اپنے آگے آنے والے اور نیکسٹ اسم کو کیا کر دیتے ہیں، جر کر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جر کس کو کیا ہے ان نے، الساعتی، ساعتی کے تا کے نیچے کسرہ جو زیر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جینیٹو کیس میں ہے، یعنی کہ یہ اس میں مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ترجمہ ہوگا بارے میں۔
الساعتی، الساعتی ال سے شروع ہو رہا ہے، ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ معرفہ خاص پراپر ہوتا ہے، ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز، ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، تو یہ الساعتی اسم ہے، پھر یہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے اور اس تا کے نیچے ہے زیر کسرہ، تو جب بھی سنگولر ورڈ ہوگا، واحد لفظ ہوگا، تو زیر انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ جینیٹو ناؤن ہے، یعنی کہ اس میں مجرور ہے، تو یہاں پر تا کے نیچے کسرہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اس میں مجرور ہے۔ پھر گول تا انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیشہ فیمنن کو، یعنی مؤنث کو، تو ہم فیمنن کس کے ذریعے سے شو کرتے ہیں؟ گولتا کے ذریعے سے، تو گولتا سے پتا چلا یہ فیمنن ہے۔ تینوں ملا کر کیا ہو گیا؟ اس میں مجرور مؤنث جینیٹو ناؤن فیمنن، ٹھیک ہے، تو جینیٹو ناؤن فیمنن ہو گیا۔ مرسا، ہاں، یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، پہلے ہم مرسا کو دیکھتے ہیں۔ مرسا یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں رو، سین، واو، اور رو، سین، واو روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 14 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رو، سین، واو کا کسی بھی چیز کا ٹھہر جانا، ٹھیک ہے، مقرر ہو جانا، ٹھہر جانا، تو یہاں پر ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے، قائم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مرسا ٹھہرے گی، کب آئے گی۔ ہاں، ہاں یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اٹیچ پروناؤن جب بھی اسم سے اٹیچ ہوتا ہے تو وہ پوزیسو پروناؤن ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے، پروناؤن یہ اضافت کے طور پر آتا ہے، پوزیسو پروناؤن کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہا جو ہے اضافہ کے طور پر آ رہا ہے، یعنی پوزیشن کے طور پر آ رہا ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ مرساہا، اس کا آنا، یعنی وہ آئے گی، وہ کون؟ یہ ہا جو ہے فیمنن ہے، ہا اٹیچ پروناؤن ہے لیکن فیمنن ہے، اب یہ کس کی طرف منسوب ہو رہا ہے؟ یہ الساعہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے، ساعہ یعنی وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو مرساہا وہ کب آئے گی، تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ ہم ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں، کیا وہ پاؤنون سب سألہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان بارے میں، الساعہ گھڑی کے، قیامت کی گھڑی کے، ایانا کب، مرسا آئے گی، ہاں وہ کب ٹھہرے گی، کب آئے گی، کب واقع ہوگی وہ یعنی وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں۔ اب ہم یہ الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حرف جر ہے، حرف جر کا جب بھی ترجمہ ہوگا تو پہلے آگے والے اسم کا ترجمہ کر لیں، پھر حرف جر کا ترجمہ کریں اردو میں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں صحیح ترجمہ ہوتا ہے سیدھا، لیکن اردو میں پہلے اسم کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر حرف جر کا ترجمہ ہوگا۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب وہ واقع ہوگی، کب وہ ٹھہرے گی، کب وہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرکان مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ آپ جس قیامت کا وعدہ کرتے ہیں وہ کب واقع ہوگی، یعنی وی آر ویٹنگ، کب وہ وعدہ پورا ہوگا، کب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے، ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں، یا وہ واؤن سب سوالہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان بارے میں، الساعہ گھڑی کے، قیامت کی گھڑی کے، ایانا کب، مرسا ٹھہرے گی، واقع ہوگی، ہاں وہ کب آئے گی وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں، کب وہ واقع ہوگی، کب وہ آئے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔